بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں لندن سے طاہر نورانی صاحب، پاکستان سیالکوٹ کے رہائشی ہیں۔ پاکستان آئے تو پھنس گئے، دبئی میں پھنس گئے جب امریکہ ایران کشیدگی ہوئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں سے محفوظ اپنے گھر پہنچ گئے۔ لندن والے گھر پاکستان میں عموماً آتے رہتے ہیں کیونکہ اصل گھر نورانی صاحب کا پاکستان ہی ہے، تو پاکستان کی سیاست میں درک رکھتے ہیں، پاکستانی سیاست کو سمجھتے ہیں، کالم نگار ہیں نوائے وقت کے، سیاست کو اس لیے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اور نیریٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے ان سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ آج جیسا کہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، تو کشمیر کی صورتحال کتنی مخدوش ہے پوری دنیا کو پتہ ہے۔ وہاں پہ انتخابات ہوئے آپس میں، وہاں پہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی لڑائی بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال اور بھی کئی باتیں ہیں۔ طاہر نورانی صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کو وہاں سے بیٹھ کے یہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر بھی آج ہے جناب طاہر نورانی صاحب۔ بہت بہت شکریہ عوان صاحب کال میں لینے کا، آپ کا مشکور ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ نے بڑا اچھا سوال یہ کہہ دیا، ابتدائی جو ہے وہ بڑے عمدہ سوال سے کی ہے۔ آج یوم استحصال کشمیر نو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 5 اگست ہے، 2026 سال ہے، اور یہ جو دن ہے یہ ہر سال ہم پورے تذکر و احتشام کے ساتھ مناتے بھی ہیں، اور یہ بہت سوال بھی ہم پہ چھوڑ جاتا ہے، بالخصوص ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں۔ تو اس مرتبہ دل جو ہے وہ دکھی بھی ہے اور مغموم بھی ہے، اور یہ جو حالات یہاں بن رہے ہیں وہ کسی صورت بھی پاکستان کی بقا و سلامتی کے حق میں نہیں نظر آ رہے۔ ہوا یوں ہے کہ یہی دن جو ہے یہ ہم یہاں کے ہاؤس آف کامن میں، ہاؤس آف لارڈز میں اور جو دیگر ادارے ہیں، اور جہاں جو ہمارے جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ آتے تھے، وہ مناتے تھے ہم، اور کم از کم یہ دنیا کو بتا دیتے تھے کہ جو بھارت ہے اس نے جو ہے وہ ایک غیر آئینی اقدام اٹھاتے ہوئے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اس پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ اور اب جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آزاد جموں کشمیر میں جو حالیہ دنوں میں جو سیاسی بھونچال آیا ہے، بھونچال ہی کہوں گا، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا ایک معاملہ اپنا ہے، لیکن وہاں جو وہ 12 نشستوں والا معاملہ ہے اس کی وجہ سے جو وہاں غالباً انہیں کالعدم کرا دیا گیا ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے کوئی، وہ کشمیر کمیٹی اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی۔ جی جوائنٹ ایکشن کمیٹی، میں نے وہ کالم میں بھی ذکر ہے۔ تو اس کا جو معاملات ہیں وہ یہاں یو کے تک پہنچ چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے جو کہ انتہائی مخدوش بھی ہے، جو آپ نے بھی کہا پہلے کہ یہاں معاملہ کشمیر کا ہے، اور جو ہے اس میں پاکستان کے خلاف وہ باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے نہیں کہا جا کہ وہ سرزمین پاکستان ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کے خلاف بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب غیر پاکستانی، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں صرف وہ آزادی تحریر و تقریر نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے جواب دینے ہوتے ہیں لوگوں کے جو غیر مسلم ہیں، جو ہمارے سفید فام لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں ہے۔ تو وہ سوال پوچھتے ہیں، 1947 سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور اب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ بھائی وہاں مقبوضہ کشمیر کے لیے آپ اخلاقی اور مالی مدد دے رہے ہیں پاکستان، اور یہاں آپ کے ہی کشمیر کو جو لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں، اور وہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ مانے نہیں جا رہی۔ تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اب یہ ہے وہ سوال جس کا جواب کوئی دینا آسان نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال سے یعنی میں اپنی اگر بات کروں، صرف میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، تو دلی دکھ ہے، صدمہ ہے، اور وہ جو باتیں ہم کہا کرتے تھے اپنے لوکل ممبر پارلیمنٹس میں، کونسلرز میں، اور جو دوسرے جو ادارے تھے، اب وہاں جو ہے وہ کم از کم شرمندگی ہو رہی ہے، اور یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے۔ اس سے جو بھارت ہے وہ پورا جو فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارے یہاں
سو کال یا جس طرح بھی وہ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، وہ جو آپ نے کمیٹی کہی ہے اس کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے، اس کی جو شناخت ہے اور جو پہچان ہے، اس کے اوپر کوئی دبا نہ ہے۔ اچھا نورانی صاحب، طاہر جمیل نورانی صاحب، یہاں پہ یہ بھی ہماری حکومت کی طرف سے، کچھ وزراء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے، ان کو بھارت کی آشیرواد حاصل ہے، تو وہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں، کشمیری وہاں پہ مظاہرے کرتے ہیں، کئی پاکستانی بھی ان میں شامل ہوتے ہیں، لندن کی میں بات کر رہا ہوں، تو کیا ان کو بھی کوئی اسی طرح کی سپورٹ ہے، ایسے الزامات ہیں کوئی؟ وہ یوں ہے، دیکھیں جی، یہ ہوتا یوں ہے کہ یہاں عوان صاحب، لندن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ چیزیں آپ دیکھیں نا، جو کام ہم مسلمانوں نے کرنے تھے، میں سوری ٹو سے، یعنی جو ہمیں بتائے گئے تھے، آزادی اظہار یا جس طرح مہذبانہ گفتگو، وہ ہم نے تو وہاں سیکھی نہیں ہے، ہم تو وہاں اپنی مدد آپ کے ساتھ یہاں پہنچائے۔ اب یہاں جو ہے جنہیں ہم لوگ کافر کہتے ہیں جی وہ انگریز یہ کر گیا، اب انہی کے دیش میں رہتے ہوئے ہم معزز بنے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ نہیں ہے، جب بھی یہاں کو معاملہ ہوتا ہے، مثلا آپ وہاں بھارت کے ہائی کمیشن کے سامنے چلے جائیں، تو اگر میں آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو 10 بندے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی معاملہ یہ ہے کہ یہاں جب ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے، ہاؤس آف کامن سے ہوتے ہوئے، پھر جب ہم وہاں پہنچتے ہیں اپنے ہائی کمیشن، اب یہ بھی ایک اور سوال ہے کہ وہ بھی دکھ کی بات ہے کہ ہر چوتھے روز یہاں تماشا لگا ہوا ہے کہ جی ہائی کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے پھر وہاں جو کچھ مغلظات بولی جاتی ہیں، اور اگلے روز جو وہاں اقدامات کیے گئے وہ بھی گورے پوچھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے کہا بھارتی، وہ بھارتی پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ چلیں یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، ویڈیو بھی ہو رہی ہیں، دنیا کا پریس بھی آیا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے یہ جو منتظمین ہیں کہ وہ اس سے پاکستان اور جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کو نقصان کتنا پہنچتا ہے۔ چلیں طاہر جمیل نورانی صاحب، آپ نے اس کا گول مول جواب دے دیا، تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ایک جیو کے، ہمارے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جیو چینل ہے، بہت بڑا چینل ہے، اس کے رپورٹر کو مرتضیٰ شاہ علی شاید ان کا نام ہے، ان کو بھی وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو مارا گیا، اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ وہ یوں ہے، یہاں بھی یہ ماشاءاللہ بڑی دھوم دھام سے یہ خبر چلی ہے۔ مرتضیٰ شاہ علی صاحب بڑے محترم ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور وہ ہر جو فنکشن ہوتا ہے، آپ ذرا ایک طرف علیحدہ رکھ دیں کہ وہ جیو سے وابستہ ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو ایک صحافی ہوتا، آپ نے خود یہاں 30-35 برس گزارے ہیں اس دشت میں، ایک جو صحافی ہوتا ہے اس کی ایک اپنا انا ہوتی ہے، اور اس کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ جو کوریج کرنی ہے اس کے طریقہ کار اصولوں کے مطابق کیا ہے۔ اب یہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب ایک نہیں، ان کے علاوہ بھی کافی دوست ہیں، اور نام نہیں میں لیتا، وہ بھی جاتے ہیں یہاں چونکہ آزادی ہے۔ اب ہر اس طرح کا جو پاکستان سے یعنی جس کا تعلق ہوگا جس بھی واقعہ کا، اس میں وہ جائیں گے، اور آپ آزادی سے جا سکتے ہیں۔ تو یہی صاحب شاہ صاحب کا ہے، وہ بھی جاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ وہ گئے ہیں، جو یعنی شنید ہے، میں وہاں پہنچ نہیں پایا، لیکن وہ سنا یہ گیا ہے کہ کچھ جو اسی تنظیم کے جو کشمیر کمیٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے کچھ بد تہذیبی کی ان سے۔ پھر اس کے بعد وہاں چونکہ پولیس کی بھاری تعداد تھی، تو پھر پولیس نے ان کو ایک طریقے سے کہا کہ جی آپ یہاں سے باہر نکلیں اور وہاں کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو جنہوں نے اجازت لی ہوتی ہے یہ جلسے جلوس کی، وہ کہتے ہیں جی فلاں بندہ تو شرپسند نظر آ رہا ہے، حالانکہ صحافی جو ہے اس میں بیچارے نے شرپسند کیا ہونا ہے، اس نے تو وہ لکھنا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے، جو محسوس کر رہا ہے، جو اس کے سامنے ہے۔ تو اس میں یہ کہہ دینا کہ جی ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو نہیں، وہ دراصل ان کو، طاہر جمیل نورانی صاحب، ان کو مسئلہ مرتضیٰ شاہ علی صاحب سے تھا یا پھر ان کے جیو سے تھا کہ جیو کی کوریج اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے وہ چاہتے ہیں؟ ہاں یہ بات ہے، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب کا بھی تعلق آزاد کشمیر جموں کشمیر کے ایک ضلع سے ہے۔ ان کو جو زیادہ طور پر وہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ادارہ ہے وہ ہے جیو، اور جیو کے مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف ہیں یہاں، سب کچھ ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ یہ ان کے ہیں، ان سے وابستہ ہیں، اس لیے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بالکل وہی ہو رہا ہے جیسے جیو کہہ رہا ہے۔ تو اس کو انہوں نے یہ وجہ جو تشدد یا جو آپ کہہ رہے ہیں بنایا ہے، ورنہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو ہیں ایک بہت پیاری شخصیت ہیں، ان کا ان معاملے میں کوئی اطلاع تعلق نہیں ہے۔ جی جی، اچھا تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان میں جس طرح سے محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا،
ساتھ انہوں نے صوبوں کی بات بھی کی. مسلم لیگ نون کو الگ سے تکلیف ہے کہ سسٹم کو کولیپس کیوں کہا. پیپلز پارٹی کو الگ سے تکلیف ہے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی دو معاملے پر چھیڑ ہے. ایک تو کالا باغ ڈیم کا ذکر کیا جائے اور دوسرا صوبوں کی بات کی جائے. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، خصوصی طور پہ جو انہوں نے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. ہاں، یہ سوال یہاں پاکستانی حلقوں میں تو ہے ہی ہے، بھارتی حلقوں میں بھی پہنچا ہے، اور پھر وہ جیسے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے سفید فام دوست ہیں گورے، ان تک بھی یہ پہنچا ہے. اور یہ چونکہ یہاں جو خبر پہنچتی ہے پھر وہ یعنی BBC کیا ہو، رائٹر کیا ہو، اور اس کے بعد جو دوسرے اخباری ایجنسیاں ہوتی ہیں ان تک پہنچتی ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے، یعنی مجھ سا جو اتنا دماغ نہیں جس کا، یا جو اتنا تجربہ نہیں رکھتا سیاست میں، کہ اگست کے مہینے میں 2026 میں اچانک یہ بات جو ہے، یعنی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی نا، مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، وہ کیا وہ جو کشتیوں کے وہ کیا ہے جو وہاں سے وہ کنڈی لگا کے وہ آتے ہیں یہاں انگلش چینل میں، یا اپنی مدد آپ کے ساتھ جو لوگ ملک سے باہر جائے. اچانک معاملہ یہ آ گیا کہ جی سسٹم کولیپس. اب دیکھنے کی، سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا. یعنی اتنی دیر میں اس کی کوئی تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا تھا بندے کو کہ لو جی ملک میں جمہوریت جیسی بھی ہے، لولی لنگڑی جو بھی ہم کہتے ہیں، جو وہ ہم نے یہاں سے جو دی ہوئی ہے ہاؤس آف کامن کے رول ماڈل پہ، تو اچانک یہ کہہ دینا کہ جی سسٹم کولیپس ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی جڑیں کچھ گہری ہیں. یہ بات اچانک نقوی صاحب نے نہیں کہہ دی، اس کے پیچھے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے کچھ ثبوت سامنے آئے ہیں، یا انہوں نے دیکھا ہے کہ جی اب یہ ایک ریڈ لائن ہے، اس سے آگے جو اگر ہوگا تو کولیپس جب ہو گیا سسٹم تو پھر مطلب ہے کہ سارا کچھ ہی کولیپس ہو گیا. تو یہ سوچنے کی بات یہ تھی کہ آیا یہ پہلے بات کیوں نہیں کی گئی. 1 مہینہ پہلے ہو سکتی تھی، 2 مہینے پہلے ہو سکتی تھی، یا جب تک یہ ہمارے ٹرمپ کے ساتھ یہ یاری دوستی رہی ہے، وہاں ہمارے اسلام آباد میں وہ جو مفاہمت کی بدائی، اس وقت تک پھر وہ نقوی صاحب خود بھی گئے ہیں. لیکن یہ اچانک جو ہے کہ کولیپس ہو گیا، اس سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں آ گئے ہیں. اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ آیا حکومت جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ پورے اپنے جو وعدہ کیا گیا تھا اس پہ عمل نہیں تھی کر رہی. اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ہمارے محترم جناب نقوی صاحب بھی اس کے بہت اہم وزیر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، چھوٹی بہت نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ ابھی تک جو ہے اس کا سوال کا جو جواب ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب پتہ نہیں مجھے پاکستان میں اس کا ملا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے فوان صاحب، ان کا اپنا معاملہ ہے. وہ تو یہ ہے نا، اپنے باری ہے نا آگے ان کو سوچنا ہوگا کہ بھائی سسٹم کولیپس ہو گیا تو آگے جو اگر ہوتا ہے کچھ تو آگے کون آ رہا ہے اس طرح کی کر کے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. تو یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی ادھر. لیکن یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کولیپس کیوں ہوا ہے. اچھا، تو یہ آپ کی بات، آپ نے کوئی سوال یہاں پہ چھوڑے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا طاہرانہ سی بات کرتے ہوئے، سوال میں نہیں آپ سے کرتا، سوال میں ادا کروں گا. ایک ونڈر بوائے کی بحث بھی ہو رہی تھی، شاید یہ ونڈر بوائے وہی ہو. تو چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جیسا کہ خواجہ آصف اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ کیا کریں یہاں پہ آتے ہیں. انہوں نے کئی دفعہ اوورسیز پاکستانیوں کو برہم ہوتے ہوئے بلکہ ڈانٹنے کی بھی کوشش کی ہے. اب لگتا ہے کہ خواجہ صاحب کو آپ لوگوں کی اوورسیز پاکستانیوں کی ضرورت نہیں رہی. وہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ نیب کے ان کی رپورٹ ہے کہ آئیے، انہوں نے کہا کہ آخری جو سہ ماہی ہے جو گزری ہے اس میں نیب کی طرف سے ریکوری کی گئی ہے 2,400 کچھ کی، یعنی 2.5 ٹریلین روپے کی، ڈالر نہیں ہے، 2.5 ٹریلین روپے کی ریکوری کر لی گئی ہے. اتنا زیادہ پیسہ ریکور ہو گیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، میرے شہر کے ہیں، انتہائی معزز ہیں، یعنی پوری زندگی انہوں نے، ان کے والد مرحوم نے بھی اسی مسلم لیگ میں گزاری ہے. ماشاءاللہ وہ ابھی بھی جوان ہیں، نہر کے پل سے ابھی بھی چھلانگ لگاتے ہیں جب وہ موج میں ہوتے ہیں پانی وغیرہ میں تفریح کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب جو ہے میری، اب یہ بھی میرا خیال ہے بدقسمتی ہے کہ ان سے میری آج تک ملاقات نہیں ہو سکی. وہ آتے جاتے رہتے ہیں یہاں بھی. ابھی تو ایک ان سے پرانا میرا ایک شکوہ ہے، یعنی ڈرتے ڈرتے شکوہ ہے کہ وہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، سمندر پار پاکستانی، جو ان میں سے زیادہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہوئے،
وہ ان پہ اتنی خفا کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور جب وہ لندن آتے ہیں، اور وہ آپ کو بھی شاید یاد ہوگا پچھلے دنوں، یعنی سال 2 سال کی بات ہے، کہ یہ جی اوورسیز پاکستانی، یہ برطانوی پاکستانی الحمدللہ یہ آتے ہیں تو یہاں دفنا جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو پھر یہ اپنی پراپرٹیاں لے کے پھر چلے جاتے ہیں، اور ان کا اور کوئی معاملہ نہیں ہے، اور یہ وہاں رہ رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ان کے وطن کے مسائل۔ اب اس طرح کی جب وہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ہماری نسل کے لوگ تو چلیں وہ کر لیتے ہیں یہ، لیکن جہاں جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ذرا ترجمہ کر کے بتائیں کہ یہ جو ہمارے وزیر دفاع ہیں یہ آپ لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو پاکستانی ہیں اور وہ آپ کے وزیر دفاع ہیں، اور آپ دن رات پاکستان کہہ رہے، پاکستان پاکستان۔ مجھے بھی کہا جاتا ہے کہ تم آرام سے نہیں بیٹھتے، جہاں بات ہوتی ہے پاکستان پاکستان۔ تو یہ تمہارے جو وزیر ہیں وہ تو تمہارے خلاف زبردست ہیں، وہ تو خوشی نہیں ہے۔ تو اب جا کے یہ ہوا ہے کہ میں نے وہ ان کا بیان پڑھا ہے، ان کا بھی اور غالباً رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ہے، کہ جی وہ یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے وزیر استعفیٰ دے دیں فلاں دے دیں، لیکن اس میں ہمیں نہیں جانا۔ ہمیں اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ ابھی بتایا نا کہ کتنے ٹریلین یہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی یہ نیب نے جو لیے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ خواجہ صاحب جو ہیں ان کو اب چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، سسٹم ایسے جو ہے وہ جو ایسے نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ایسے تباہ نہیں ہوتے۔ اب یہ نیب نے اتنی بڑی رقم ٹریلین میں کیسے لے لی ہے، کہاں سے لی ہے، کن لوگوں سے لی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کام لمبا سے چل رہا تھا۔ تو اب جو لوگ ہیں وہ خواجہ صاحب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ سمندریوں کے بارے میں اپنا جو ہاتھ ہے وہ ہلا رکھیں گے، اور وہ سوچیں گے کہ یہ لوگ اگر یہاں سے زر مبادلہ نہیں بھیجتے، اور اب جو صورتحال ہے بے روزگاری کی، مہنگائی کی، تیل کی، تو اس سے آگے پھر جو ملک کو چلانا کیسے ممکن ہو سکے۔ اچھا، چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا ہی جواب اس کا چاہیے کہ پاکستان سے بے شمار خبریں وہاں تک پہنچتی ہیں، کوئی خبریں وہ بتا دیں جو پاکستان سے اطلاعات وہاں تک جاتی ہیں، جن کو سن کر، جن کو دیکھ کر آپ کا بطور پاکستانی سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے؟ یہ سب سے بڑی اچھی اور خوبصورت خبر یہ جو ہوتی ہے جب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ عوان صاحب ایک درد دل سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اب وہ بات آپ نے چونکہ یا مختصر کرنی ہے، جس طرح ہماری ریلوے نہیں ہے، یہ ہر چوتھے دن وہ اتر رہے ہیں ٹریک سے، تو گاڑیاں خوبصورت ہوتی ہیں، اوپر رنگ رنگ بھی ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کے ٹریک جو ہوتے ہیں، جو چیئرز ہوتی ہیں، جو نٹ بولٹس ہوتے ہیں، وہ ختم ہے، انگریز جو بنا گیا۔ معاملہ اس طرح کا ہے کہ یہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ آیا یہ ایک زمانہ تھا، پھر کم ہوئی، پھر کم ہوئی، پھر بڑھ گئی، اب بلوچستان جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمارے پاک افواج کے جو افسرز ہیں، یعنی لیفٹیننٹ میجر، کرنل، بریگیڈیئر، جو بھی، اور اسی طرح جو جوان ہیں وہ آئے روز شہید ہو رہے ہیں، پولیس شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیوں حتمی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ طے نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہوتا ہے کہ جی اب امن ہو گیا ہے فلاں صوبے میں، تو دل جو ہے وہ انتہائی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن میں چاہوں گا، عرض کروں گا، ہاتھ باندھ کے کروں گا کہ باخدا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف قوم متحد ہو اور اس کا خاتمہ کیا جائے۔ نور صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ میرے وطن کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔